میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یعنی مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت زبردست شاعر ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی نعتیں یہ موجود ہیں کتاب ذوق نعت میں، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے پبلش بھی کر دی ہیں۔ اور اس پروگرام کلام شہنشاہ سخن میں ہم ترتیب وار ذوق نعت کتاب سے ہی اشعار طرز میں بھی سنتے ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، اور آپ کو ایک ایک شعر کی تشریح، اس کا مطلب بتاتے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھاتے ہیں، اور مشکل الفاظ اگرچہ وہ اردو کے ہیں لیکن اردو سمجھنے والوں کی بھی اردو بہت کچی ہو گئی ہے، تو اس کمزوری کو ہم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اشعار اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، فکر آخرت سے بھرپور ہیں، اور ان میں عشق رسول کا درس ہے، آخرت کی تیاری کا درس ہے۔ بڑے زبردست اشعار ہمیں سننے اور سمجھنے کو ملتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں سے یہ پروگرام ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو ہم کلام سنیں گے مولانا حسن رضا خان صاحب کا تشریح کے ساتھ، یہ کلام پوری کتاب میں سب سے شارٹ کلام کہا جا سکتا ہے، سب سے مختصر کلام۔ اگر شہنشاہ سخن نے، مولانا حسن رضا خان صاحب نے کوئی لکھا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہے۔ اس میں صرف اور صرف 6 اشعار ہیں، ٹوٹل 6 اشعار ہیں مطلع اور مقطع سمیت، اور اس کی جو بحر ہے وہ کافی طویل ہے، لمبی بحر ہے، لیکن اشعار اس کے کم ہیں، اور بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید اکثر ناظرین نے یہ کلام کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ میں نے تو کسی نعت خواں کو پڑھتے ہوئے آج تک زندگی میں دیکھا نہیں ہے کہ یہ کلام کسی نے پڑھا ہو، حالانکہ یہ اچھا کلام ہے اور یہ بڑی بحر پر ہے۔ بڑی بحر یعنی اس کے جو مصرے ہیں وہ لمبے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت اس کا مطلع ہے۔ نہیں وہ صدمہ یہ دل کو کس کا، خیال رحمت تھپک رہا ہے، کہ آج رک رک کے خون دل کچھ میری مزاح سے ٹپک رہا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بڑا ہی پیارا اور خوبصورت الفاظ و معانی کا گلدستہ ہے یہ کلام، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمارا یہ پیٹرن ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو اشعار طرز میں پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ آپ کو اور لطف ملے، اور سمجھ نہ آئے تو پھر ہم سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کو اس پروگرام کو جب دکھایا جاتا ہے تو مشکل الفاظ کی میننگز بریکٹ میں بیان کیے جاتے ہیں، پورا شعر بھی آپ کو ویزیبل کیا جاتا ہے، اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو دیکھ کر اور زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صدمہ یہ دل کو کس کا، خیال رحمت تھپک رہا ہے۔ نہیں وہ صدمہ یہ دل کو کس کا، خیال رحمت تھپک رہا ہے، کہ آج رک رک کے خون دل کچھ میری مزاح سے ٹپک رہا ہے۔ یہ مطلع ہے، یعنی پہلا شعر ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کسی وجہ سے ایک عاشق رو رہا ہے، لیکن اس کا رونا جس صدمے کی وجہ سے ہے نا، غور کر تو وہ صدمہ صدمہ نہیں ہے، غور کریں تو وہ صدمہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدمہ راحت اور چین بن کر آ رہا ہے۔ یہ صدمہ، یہ غم، یہ خوشی بن کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صدمے کی وجہ سے حضور کا خیال آ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور بن گیا، پریشان ہوا تو رحمت کا تصور بن گیا،
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صدمہ نہیں ہے بلکہ یہ تو رحمت ہے، یہ تو خوشی ہے۔ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ صدمہ نہیں ہے بلکہ یہ تو خیال رحمت دل کو تھپک رہا ہے۔ ابھی میں پریشان ہوا اور میرے دل میں خیال رحمت الہی، رحمت مصطفی آیا اور میرے دل کو گویا تھپکی دینے لگا کہ غم نہ کرے میرے غلام، اور جو ہے وہ گویا یہ صدمہ نہ رہا۔ تو نہیں وہ صدمہ، یعنی وہ صدمہ تھا پہلے لیکن اب وہ صدمہ نہیں رہا، بلکہ کسی کا خیال رحمت اسے تھپک رہا ہے کہ آج رک رک کے خون دل کچھ میری مزاح سے ٹپک رہا ہے۔ مزاح کہتے ہیں ان پلکوں کو، مزاح، اسی کی جمع مزگاں بھی ہے، مزگاں۔ تو یہ جب بندہ روتا ہے سب سے پہلے تو جو ہے آنسو ٹپک کر نیچے بہتا ہے، تو ان کا تذکرہ ہے کہ یہاں سے خون دل ٹپک رہا ہے۔ خون دل کیسے؟ جب بندہ روتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو پانی ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کا خون ہی ہوتا ہے، یعنی یہ جو اندر سے خون جل رہا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ باہر سے نکل رہا ہے۔ تو یہ گویا خون دل ہے جو میری آنکھوں سے ٹپک رہا ہے، اور میں کسی صدمے سے پریشان تھا، اور اللہ والوں کے صدمے تو ہوتے ہی آخرت کے ہیں، آخرت کی فکر ہے، آخرت کی ٹینشن ہے، وہ لیتے ہیں پھر اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو گویا میں آخرت کی فکر میں پریشان تھا اور میری پلکوں سے جو ہے وہ آنسو بہ رہے تھے کہ خیال رحمت نے آ کر مجھے تسلی دی اور مجھے تھپکی دی کہ میرے بندے غم نہ کر۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں لیا نہ ہو جس نے ان کا صدقہ، ملا نہ ہو جس کو ان کا باڑا، لیا نہ ہو جس نے ان کا صدقہ، ملا نہ ہو جس کو ان کا باڑا، نہ کوئی ایسا بشر ہے باقی، نہ کوئی ایسا ملک رہا ہے، نہ کوئی ایسا بشر ہے باقی، نہ کوئی ایسا ملک رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، نہ کوئی فرشتہ، ملک یعنی فرشتہ، بشر یعنی انسان، کہہ رہے ہیں نہ کوئی ایسا بشر ہے، نہ کوئی ایسا ملک ہے، نہ کوئی ایسا فرشتہ ہے کہ جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ نہ ملا ہو۔ باڑا، یہاں پر اس شعر میں لفظ آیا ملا نہ ہو جس کو ان کا باڑا، باڑا یعنی دولت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی انسان ایسا ہے، نہ کوئی بشر ایسا ہے جس نے سرکار علیہ السلام کی دولت سے حصہ اور ان کا صدقہ نہ پایا ہو۔ جیسے کہ ایک اور شعر میں اپنے شہنشاہ سخنی کہتے ہیں نا کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو سب حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں نا کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اب جس کو میں سب آ گئے، نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، بشر بھی آ گئے، ملک بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، سب آ گئے، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ ہر نعمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس شعر میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ لیا نہ ہو جس نے ان کا صدقہ، ملا نہ ہو جس کو ان کا باڑا، نہ کوئی ایسا بشر ہے باقی، نہ کوئی ایسا ملک رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کیا ہے حق نے کریم تم کو، ادھر بھی للہ نگاہ کر لو، کیا ہے حق نے کریم تم کو، ادھر بھی للہ نگاہ کر لو، کہ دیر سے بے نوا تمہارا تمہارے ہاتھوں کو تک رہا ہے، کہ دیر سے بے نوا تمہارا تمہارے ہاتھوں کو تک رہا ہے۔ یعنی کہ یا رسول اللہ، حق نے آپ کو کریم بنایا، اللہ پاک نے آپ کو کریم بنایا۔ کریم وہ جو کرم کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، جو لوگوں کو دے دے کر عزت پاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بنتی ہے، اور وہ سخی ہے، دینے والا ہے۔
کہہ رہے ہیں ادھر بھی نگاہ کرم کر دیجئے، ادھر بھی للہ نگاہ کر لو، اس طرف اس گناہگار کی طرف بھی، کہ دیر سے بے نوا تمہارا، بے نوا یعنی غریب بیچارہ بے سہارا غم کا مارا، جس کی کوئی سے نہیں ہے، بے نوا جس کی کوئی پکار سننے والا نہیں، تو یہ دیر سے بے نوا تمہارا تمہارے ہاتھوں کو تک رہا ہے، تکنا یعنی دیکھنا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے کہ کب یہ کریم اپنے ہاتھوں سے مجھے بھی حصہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ہے کس کے گیسو مشک بو کی شمیم عنبر فشانیوں پر، ہے کس کے گیسو مشک بو کی شمیم عنبر فشانیوں پر، کہ جائے نغمہ صفیر بلبل سے مشک اذفر ٹپک رہا ہے، کہ جائے نغمہ صفیر بلبل سے مشک اذفر ٹپک رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ کس کے گیسوئے مشک بو کی شمیم ہے یہاں پر پھیلی ہوئی، گیسو یعنی زلفیں بال، مشک بو یعنی مشک کی طرح مہکنے والے بال جو مشک کی طرح مہکتے ہیں، شمیم یعنی خوشبو یا ہوا یا کسی چیز سے اڑ کر آتی ہے جو ہوا، اسے بھی شمیم کہتے ہیں۔ عنبر فشانیہ یعنی خوشبو پھیلانا، خوشبو کو پھیلانا۔ یہ خوشبو کس کے زلفوں کی مہک رہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے؟ ایک ماحول ہے جس میں بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی ہی مشک کا سما پھیلا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک سوال کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے خوشبو اصل میں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جائے نغمہ صفیر بلبل سے مشک اذفر ٹپک رہا ہے۔ جائے نغمہ صفیر بلبل یعنی کہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ بلبل کے منہ سے، اب یہ لفظ جو ہیں بڑے مشکل ہیں، نغمہ صفیر بلبل، بلبل کے نغمہ نکلنے کی جگہ، نغمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ سے نکلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بلبل کے منہ سے آج خالص مشک، مشک اذفر، مشک اذفر یعنی خالص مشک، یہ بلبل کے منہ سے خالص مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اور یہ کس کے زلفوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، گویا ہر عاشق کے دل سے جواب آتا ہے کہ جس آقا کی یہ بلبل نعت پڑھ رہا ہے، یہ اسی کی خوشبو بھی ہے اور اسی کے زلفوں کی مہک ہے جو پورے ماحول کو مہکا رہی ہے اور پورے ماحول کو خوشبودار کر رہی ہے۔ یہاں بلبل سے مراد ایک عاشق ہے، ایک نعت خواہ ہے، جیسے بلبل پھول کی نعتیں پڑھتا ہے، گویا بلبل پھول کی تعریفیں کرتا ہے، یا بلبل پھول کے گرد چکر لگاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو گویا ایک نعت خواہ سرکار علیہ السلام کی نعتیں پڑھتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت خواہ کے منہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو گویا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ وہ آقا کی نعتیں پڑھ رہا ہے، تو جس آقا کی نعت پڑھ رہا ہے اسی کی خوشبو اس کے منہ سے آ رہی ہے اور اسی کی گیسوں کی خوشبو سما اور فضا میں پھیل گئی ہے۔ ہے کس کے گیسو مشک بو کی شمیم عنبر فشانیوں پر، یہ کس کے گیسوں سے پورا ماحول خوشبودار ہو گیا ہے۔ اور اگلے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جائے نغمہ صفیر بلبل سے مشک اذفر ٹپک رہا ہے، کہ بلبل کے منہ سے آج خالص مشک کیوں ٹپک رہا ہے، کیسے ٹپک رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مدحت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ کا صلہ بھی ہے اور اس کی عطا بھی ہے اور اس کا صدقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے قلم کا کمال اس ایک شعر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا گہری اردو اور کیسے مشکل الفاظ پر آپ کا عبور تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ کس کے روئے نکو کے جلوے زمانے کو کر رہے ہیں روشن، یہ کس کے روئے نکو کے جلوے زمانے کو کر رہے ہیں روشن،
یہ کس کے گیسوئے مشک بو سے مشام عالم مہک رہا ہے، یہ کس کے گیسوئے مشک بو سے مشام عالم مہک رہا ہے۔ اس شعر میں بھی سوالی انداز ہے، یہ پچھلے شعر میں بھی سوالی انداز تھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس شعر میں بھی وہی سوالی انداز ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، یعنی کسی چیز کو جانتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوالات کرنا، حالانکہ پتہ ہے یہ کیا ہے۔ تو یہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے روئے نکو کے جلوے، روح کہتے چہرے کو، روح نکو یعنی نیک چہرہ یا خوبصورت چہرہ، اچھا چہرہ، پیارا چہرہ، یہ کس کے پیارے چہرے کے جلوے زمانے کو کر رہے ہیں روشن، یہ کس کے گیسو مشک بو سے مشام عالم مہک رہا ہے۔ اسے تشبیہن مشام عالم کہا، یعنی عالم کا پور پور، زمین کا چپا چپا، جہاں کا ٹکڑا ٹکڑا مہک رہا ہے میرے مصطفیٰ کی مہک سے۔ یہ کس کی مہک ہے؟ یہاں تو سوالی انداز ہے، جواباً میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مہک ہے، آپ کے گیسوؤں کی مہک ہے، اور آپ کے مبارک چہرے کے جلوے ہیں کہ جو عالم کو روشن کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر یعنی آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، حسن عجب کیا جو ان کے رنگے ملیح کی تہ پیرہن پر، حسن عجب کیا جو ان کے رنگے ملیح کی تہ ہے پیرہن پر، کہ رنگ پر نور مہر گردوں کئی فلک سے چمک رہا ہے، کہ رنگ پر نور مہر گردوں کئی فلک سے چمک رہا ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ حسن، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اتنا چمکیلا، اتنا خوبصورت اور اتنا صاف کیوں ہے؟ اتنا زیادہ خوبصورت۔ سفید کپڑے تو دوسرے بھی پہنتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لباس اتنا چمکدار کیوں لگ رہا ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کا جو رنگ ہے، جو نور ہے، وہ لباس پر عکاسی کر رہا ہے، اپنی ریفلیکشن ڈال رہا ہے۔ کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے نا، ریفلیکشن ہوتی ہے، تو حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا چمکدار ہے کہ گویا ان کے رنگ ملیح کی پیرہن پر تہ پڑ رہی ہے، اس کا سایہ پڑ رہا ہے۔ پیرہن یعنی لباس، رنگ ملیح یعنی خوبصورت رنگ، بیوٹیفل کلر۔ حضور علیہ السلام کا پیارا خوبصورت رنگ، آپ کے رنگ کا عکس جو ہے وہ لباس پر نور پہ پڑ رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو عجب کیا ہے، اس میں تعجب کیا ہے؟ حسن عجب کیا جو ان کے رنگ ملیح کی تہ ہے پیرہن پر، کہ رنگ پر نور مہر گردوں کئی فلک سے چمک رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا دور ہے یہ سورج، رنگ پر نور مہر گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، گردوں آسمان، مہر یعنی سورج، رنگ پر نور یعنی اس کا جو رنگ ہے، اس کی جو شعائیں ہیں، اس کی جو چمک ہے، آسمان کے سورج کی رنگینی اور اس کا نور زمین پر وہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب سورج جس نے در مصطفیٰ سے اجالا لیا، اس میں ایسی چمک ہے کہ وہ جہاں رخ کرتا ہے تو نور نور ہو جاتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس لباس پاک کو پہن لیں، اس پر حضور کے چہرے کا رنگ پڑے اور اسے اور چمکیلا بنا دے، تو کیا عجب ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کلام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ایک اور کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ